رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ جل جلالہ کی منشا یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے، اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرے، اللہ جل جلالہ کا پیار حاصل کرے، اللہ کی محبت حاصل کرے. اس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو پورا لاہ عمل دیا، عبادات دی، دیگر اعمال دیے. اسی مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے کچھ جگہیں ایسی رکھی ہیں جہاں پہنچ کر انسان دوسری جگہوں کی نسبت اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کے زیادہ قریب کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ہم مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، حرمین شریفین میں جاتے ہیں، تو وہاں جو ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں ہم اللہ جل جلالہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت ان اعمال کے جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں. یہ بات ایک حدیث مبارک سے اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کے بارے میں جہاں یہ فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور پوری انسانیت کے لیے اللہ سے درخواست کروں گا، شفاعت کروں گا، تو وہاں یہ آتا ہے کہ فآتی ربی فی دارہ، کہ میں اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہوں گا اللہ کے گھر میں. اس سے معلوم ہوا کہ وہاں میدان محشر میں بھی، اس عالم میں بھی کوئی جگہ ایسی ہوگی جو اللہ کے قرب کے حوالے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی. جس طرح اللہ جل جلالہ نے یہ تاثیر کچھ جگہوں میں رکھی ہے، مکان میں رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے یہ تاثیر کچھ اوقات میں، زمان میں بھی رکھی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بھی در حقیقت اسی نوعیت کا وقت ہے جس میں انسان اللہ جل جلالہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کا پیار زیادہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی محبت زیادہ حاصل کر لیتا ہے. فرق یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے قرب کے لیے خاص جگہیں بنائی ہیں ان جگہوں پر ہمیں خود چل کے جانا پڑتا ہے، ہماری توانائی بھی خرچ ہوتی ہے، ہمارا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. لیکن یہ جو اوقات ہیں یہ اللہ جل جلالہ از خود ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں، ہمیں چل کے نہیں جانا پڑتا. لیکن ہوتا یہ ہے، عام طور پہ سوچ کی غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے قرب والی جگہ میں پہنچ جانے کو تو ہم اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں. ہم مکہ مکرمہ میں گئے ہوئے ہوں، ہم مدینہ منورہ میں موجود ہوں، تو ہمارا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ اچھے مصرف میں استعمال کرنا ہے، اس کو اپنی سعادت سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اسی نوعیت کا وقت، اسی نوعیت کا زمانہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، ہم بعض اوقات اس کو اپنے لیے سعادت نہیں سمجھتے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا، اللہ نے ہمیں وہ دولت مفت میں دے دی ہے. تو جس طرح ان جگہوں کی ہم قدر کرتے ہیں، ان جگہوں کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اسی طرح اس طرح کے اوقات جو آتے ہیں ان اوقات کی بھی ہمیں اسی انداز سے قدر کرنی چاہیے. یہ اوقات مختلف اعتبار سے آتے رہتے ہیں. رات کا وقت، آخری پہر، یہ بھی اسی نوعیت کا وقت ہے. رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہی حیثیت رکھتا ہے. اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ 11 مہینے کے دوران بندے کا اپنے رب سے محبت بھرا تعلق جو کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کمزوری بندے کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آتی. تو اللہ جل جلالہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو یہ موقع عطا فرماتے ہیں کہ اپنے حقیقی محبوب سے اور اپنے حقیقی محب سے، اللہ ہمارے محبوب بھی ہیں اور ہمارے محب بھی ہیں، ہمیں چاہنے والے بھی ہیں، ہم سے پیار کرنے والے بھی ہیں. تو اپنے اس رب سے، پیار کرنے والے رب سے اپنی ٹوٹی ہوئی دوستی کو، کمزور کی ہوئی دوستی کو بحال کریں، اس سے ربط اور تعلق کو بحال کریں. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنے شیڈول کے اعتبار سے، اپنے پلان کے اعتبار سے ہمیں اتنا تیار ہونا چاہیے
کہ یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے کے بعد کوئی لمحہ پلاننگ میں، منصوبہ بندی میں ہمارا ضائع نہ ہو. رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے رات کیسے گزارنی ہے، دن کیسے گزارنا ہے، اپنے اوقات میں سے کس طریقے سے اپنے رب کے لیے وقت نکالنا ہے. نماز کے لیے اضافی وقت ہم کتنا نکال سکتے ہیں، تلاوت کے لیے ہم اپنا اضافی وقت کتنا نکال سکتے ہیں. خاص طور پہ دعا کرنے کے لیے جم کر بیٹھ کر ایک وقت ایسا ضرور مقرر کریں جس میں دل کھول کر اپنے مسئلے مسائل، اپنے دکھڑے اپنے رب کے سامنے ایک مرتبہ رکھ دیں اور اس کو یومیہ معمول بنا لیں. رمضان کے اندر خاص طور پر ہم نے اللہ کے ذکر کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے، یہ سارا شیڈول ہمارا بنا ہوا ہونا چاہیے تاکہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو ہم بھرپور انداز سے استعمال کریں. بس یہ سمجھیں جس طرح حرمین کی حاضری میں ہمارا اس جگہ کے حوالے سے رویہ ہوتا ہے، وہی رویہ وہی انداز ہمارا رمضان المبارک کے اوقات کے حوالے سے ہونا چاہیے. اللہ جل جلالہ اس سنہری موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.